اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری آیت ابلیس کا جن ہونے سے شیطان ہونے کا سفر بیان کر رہی ہے۔ پہلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، اور یاد کرو کر یہ جملہ، یہ فقرہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ جبکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ابلیس کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جبکہ ابلیس کو تکبر ہوا، اسے غرور ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ماننے سے انکار کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یزید ساری زندگی، اپنی ساری عمر، جب سے وہ خلق کیا گیا اس وقت سے خلق آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہے، حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، مگر اس کا انکار حجت خدا سے اس کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو جو بھی شخص حجت خدا سے انکار کرے وہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے، اور اس کا درجہ شیطان سے کسی طرح کمتر نہیں ہے۔ ہم آج سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء علیہ السلام کا قرآن کے حوالے سے جو ان کے واقعات ہیں، جو حالات ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب و کامران کرے۔ سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر ہوتا ہے تو میرے سامنے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے، جو خود مولائے کائنات کا کلام ہے، اور اس خطبے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مولائے کائنات وہاں موجود ہوں اور یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور اس چیز سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کامل ایمان ہے کہ جناب علی علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ان کا نور خلق کیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اور اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں اور شورا زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء اور جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کر سکتا ہے۔ خود رنگ کی مٹی اور دوسری چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلتوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے چاہا کہ سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کریں، اور ان کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے کہا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ و برتر جانا، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم علیہ السلام کی آزمائش پائے تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔
انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے ہی دیا۔ آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کے خوف سے بدل لیا اور فریب خوری کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا۔ اکثر ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ شیطان بھی فرشتوں میں سے ایک تھا، جبکہ یہ قرآن کے برعکس ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے ایک جن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ تھی کہ روئے زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے جو اس کا نمائندہ ہو، اس کی صفات خدا بندی کا پرتو ہو اور اس کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے بالا تر ہو۔ خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، تمام خزانے، تمام دکانیں اور سارے وسائل بھی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ بہرحال خدا چاہتا تھا کہ ایسے وجود کو پیدا کرے جو عالم و وجود کا گلدستہ ہو اور خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو اور زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرشتے مقام آدم پہچاننے کے بعد سمجھ گئے کہ آدم اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفائے الہی ہوں اور مخلوق پر اس کی حجت ہوں۔ فرشتوں نے حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے نہ کہ اعتراض کی غرض سے عرض کیا کہ کیا زمین میں ایسے جانشین قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق کامل ہیں، ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ ہم خلافت کے لائق ہیں۔ لیکن وہ اس سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود میں شہوت اور غصب اور قسم قسم کی خواہشات موجود نہیں، جبکہ انسان کو میلانات اور شہوات نے گھیر رکھا ہے اور شیطان ہر طرف سے اسے وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے۔ انہیں کب معلوم تھا کہ انہی آدم علیہ السلام کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسے معصوم اور ایسے صالح بندے اور جانباز شہید مرد اور عورتیں عرصہ وجود میں قدم رکھیں گے، جو پروانہ وار اپنے آپ کو خدا کی راہ میں پیش کریں گے۔ ایسے افراد جن کو غور و فکر کی ایک گھڑی فرشتوں کی سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ حقائق کو تفصیل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے خدا بند عالم نے ان کی آزمائش کے لیے اقدام کیا تاکہ وہ خود اعتراف کریں کہ ان کے اور اولاد آدم علیہ السلام کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے آدم علیہ السلام حقائق علم کے ادراک کی کافی استدعا رکھتے تھے۔ خدا نے ان کی استدعا کو فضیلت کے درجے تک پہنچایا
اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق آدم علیہ السلام کو تمام اسماء عالم وجود کے حقائق و اسرار کی تعلیم دی گئی۔ تو خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو تم ان اشیاء اور موجودات کے نام بتاؤ جنہیں دیکھ رہے ہو اور ان کے اسرار و کیفیات کو بیان کرو۔ لیکن فرشتے جو اتنا علم نہ رکھتے تھے اس امتحان میں پیچھے رہ گئے، لہٰذا جواب میں کہنے لگے خداوندہ تو منزہ ہے، تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، تو خود ہی علیم و حکیم ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی باری آئی کہ وہ ملائکہ کے سامنے موجودات کا نام لیں اور ان کے اسرار بیان کریں۔ خداوند عالم نے فرمایا اے آدم فرشتوں کو ان موجودات کے نام اور کاموں سے آگاہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کیا تو خداوند عالم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب سے واقف ہوں اور تم جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں۔ گزشتہ بخششیں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں ان کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہتا ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ و خضوع کرو، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا۔ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا وہ صریح آیات کے مطابق ملائکہ کی نوع سے نہیں تھا، صرف ان کی صفوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے۔ اس مخالفت کا سبب کبر و غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہیے اور اسے مسجود ہونا چاہیے۔ گویا اسے خیال تھا کہ آگ خاک سے بہتر و افضل ہے۔ یہ ابلیس کی بڑی غلط فہمی تھی، یا شاید اسے غلط فہمی بھی نہ تھی بلکہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن شیطان کی داستان اسی جگہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ درگاہ خدا بندی سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہو گیا، چنانچہ اس نے بجائے شرمندگی اور توبہ کے اور بجائے اس کے کہ وہ خدا کی طرف پلٹے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس نے خدا سے صرف اس بات کی درخواست کی کہ اے خدایا مجھے رہتی دنیا تک کے لیے مہلت عطا فرما اور زندگی عطا فرما۔ اس کی یہ درخواست قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں اس بات کی صراحت نہیں کی گئی کہ ابلیس کی درخواست کس حد تک منظور ہوئی، ارشاد ہوا تجھ کو اس روز معین تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے، لیکن اس نے جو یہ مہلت حاصل کی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اپنی غلطی کا تدارک کرے، بلکہ اس نے اس طولانی عمر کے حاصل کرنے کا مقصد اس طرح بیان کیا کہ اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ خطاب شیطان اللہ سے کر رہا ہے کہ اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر تاک لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ بناؤں گا اور ان اولاد آدم کو راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اسی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں، اور یہ کہ ان کے راستے پر اپنا مورچہ قائم کروں گا بلکہ ان کے سامنے سے، پیچھے سے، داہنی جانب سے، بائیں جانب سے، گویا چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا۔
جس کے نتیجے میں تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شروع میں اس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے حکم خدا کو نہیں مانا، اس لیے اس کے خروج کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور بڑا عظیم گناہ کیا، وہ یہ کہ خدا کے سامنے بنی آدم کو بہکانے کا عہد کیا اور ایسی بات کہی گویا وہ خدا کو دھمکی دے رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خدا نے اس سے فرمایا، اس مقام سے بدترین ننگ و عار کے ساتھ نکل جا اور ذلت و خواری کے ساتھ نیچے اتر جا، اور فرمایا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیری اطاعت کرے گا، میں جہنم کو تجھ سے اور اس سے بھر دوں گا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بہشت میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فراوان نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک مخصوص درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوگے۔ آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام زندگی گزارنے کے لیے اسی زمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن ابتدا میں خدا بند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی، جو اسی جہاں کا ایک سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال باغ تھا۔ ایسی جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام نے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس مقام پر آدم علیہ السلام نے اس فرمان الہی کو دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کو ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا۔ ادھر شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے سے باز نہ آئے گا۔ وہ وسوسے پیدا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ کھا لیں تو وہ اور ان کی بیوی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں سکونت اختیار کریں گے۔ یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام جنہیں زندگی کا ابھی کافی تجربہ نہ تھا، نہ ہی وہ ابھی تک شیطان کے دھوکے، جھوٹ اور نیرنگ میں گرفتار ہوئے تھے، انہیں یہ یقین نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اتنی بڑی قسم کھا سکتا ہے۔ آخر کار وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور آب حیات اور سلطنت جاویدانی حاصل کرنے کے شوق میں مکر ابلیسی کی بوسیدہ رسی کو پکڑ کے اس کے وسوسے کے کنویں میں اتر گئے، مگر رسی ٹوٹ گئی اور انہیں نہ صرف آب حیات سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ خدا کی نافرمانی کے گرداب میں گرفتار ہو گئے۔ ان تمام مطالب کو قرآن حکیم نے ایک جملے میں خلاصہ کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس طرح سے شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور اس نے اپنی رسی سے انہیں کنویں میں اتار دیا۔ بس جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا نے اس ممنوع درخت سے چکھا، فوراً ہی ان کے کپڑے ان کے بدن سے نیچے گر گئے۔ درخت ممنوع سے چکھنے کے ساتھ ہی فوراً اس کا برا اثر ظاہر ہو گیا اور وہ اپنے بہشتی لباس سے سے خدا کی کرامت اور احترام کا لباس تھا، محروم ہو کر برہنہ ہو گئے۔ اس جملے سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آدم و حوا یہ مخالفت کرنے سے پہلے برہنہ نہ تھے بلکہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ بہرحال اس کے بعد قرآن کہتا ہے، جس وقت آدم و حوا نے یہ دیکھا تو فوراً بہشت کے درختوں کے پتے سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ اس موقع پر خدا کی طرف سے ایک ندا آئی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا
کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے کس لیے میرے حکم کو بھلا دیا اور اس پست گرداب میں گر گئے؟ بالآخر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس بحثت میں وہ رہتے تھے اس سے باہر نکال دیا، اس بحثت سے جو اطمینان و آسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ یہاں سے نکالے گئے اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اترو جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، یعنی آدم حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف۔ یہ وہ مقام تھا کہ آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور بحشت کے آرام دہ اور نعمتوں سے مالا مال ماحول سے شیطانی وسوسے کے سامنے سر جھکانے کے نتیجے میں باہر نکالے گئے اور اب زحمت و مشقت کے ماحول میں جا کر رہیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور گناہ سے معصوم تھے، مگر پیغمبر علیہ السلام سے جب ترک اولا سرزد ہو جاتا ہے تو خداوند عالم اس سے اس طرح سخت گیری کرتا ہے جیسے کسی عام انسان سے گناہ سرزد ہونے پر سختی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے؟ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے آدم کی بحشت کے متعلق سوال کیا۔ معصوم امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی پڑتی تھی، اگر آخرت کی جنتوں میں سے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس سے باہر نہ نکالے جاتے۔ بے شمار شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنت آخرت والی جنت نہ تھی، کیونکہ وہ تو انسان کی سیر تکامل کی آخری منزل ہے۔ وسوسہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے حکم جیسے واقعات کے بعد آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ واقعاً انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس اطمینان بخش اور نعمتوں سے مالا مال جنت سے شیطانی فریب کی وجہ سے نکلنا پڑا۔ اس وقت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی تلافی کی فکر میں پڑے اور مکمل جان و دل سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اور جیسا کہ قرآن میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کیے جو بہت مؤثر اور انقلاب خیز تھے۔ ان کے ساتھ توبہ کی، خدا نے بھی ان کی یہ دعا قبول کر لی کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حقیقت میں کوئی فعل حرام انجام نہیں دیا تھا، لیکن یہی ترک اولا ان کے لیے نافرمانی شمار ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے جو کلمات خدا نے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے تھے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کئی روایات جو ترک اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں، ان میں ہے کہ کلمات سے مراد خدا کی بہترین مخلوق کے ناموں کی تعلیم تھی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے وسیلے سے درگاہ الہی سے بخشش چاہی اور خدا نے انہیں بخش دیا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام لیے گئے ہیں کا نام لیا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا، مگر اسلامی روایت کے مطابق ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا قابیل تھا۔ یہاں پر حضرت
آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں دوسرے کے قتل کے بارے میں داستان بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا گیا لیکن دوسرے کا قبول نہ کیا گیا۔ یہاں ذکر قابیل اور حابیل کا ہو رہا ہے کہ دونوں سے امتحان لیا گیا، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی قبولیت نہیں ہوئی۔ مگر جو کام ان دونوں بھائیوں نے انجام دیے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ بعض روایت میں اس ظاہر ہوتا ہے کہ حابیل کے پاس پالتو جانور تھے، انہوں نے ان میں سے ایک بہترین پلا ہوا مینڈے کا انتخاب کیا، جبکہ قابیل کسان تھا، اس نے گندم کا گھٹیا حصہ یا گھٹیا آٹا اس کے لیے منتخب ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرزندان آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ ایک کا عمل بارگاہ ایزی میں قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کا عمل رد کر دیا گیا ہے؟ قرآن حکیم میں اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اپنی مہیا شدہ چیزیں پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ قبولیت کے اظہار کے طور پر بجلی نے حابیل علیہ السلام کی قربانی کو کھا لیا، لیکن دوسری اپنی جگہ پر باقی رہی اور یہ نشانی پہلے سے رائج تھی۔ حابیل ایک باصفا، باکردار اور راہ خدا میں سب کچھ کر گزرنے والے شخص تھے، جبکہ قابیل تاریک دل، حاسد اور ہٹ دھرم تھا۔ قرآن نے دونوں بھائیوں کی جو گفتگو بیان کی ہے اس سے ان کی روحانی کیفیت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جس کا علم قبول نہ ہوا تھا اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن دوسرے بھائی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں یا گناہ نہیں، بلکہ اعتراض تو تجھ پر ہونا چاہیے کیونکہ تیرے عمل میں تقوی شامل نہیں تھا اور خدا تو صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے۔ مزید کہا کہ اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناؤ اور میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ایسے گناہ سے ہرگز اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، ایک بھائی کا دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے فرمایا، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل کا عمل قبول ہو جانے کے بعد قابیل کے دل میں ایک طوفان پیدا ہوا۔ ایک طرف دل میں ہر وقت حسد کی آگ بھڑکتی اور اسے انتقام پر ابھارتی، اور دوسری طرف بھائی کا رشتہ، انسانی جذبہ، گناہ، ظلم، بے انصافی اور قتل نفس سے ذاتی تنفرہ اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن آخر کار سرکش نفس آہستہ آہستہ روکنے والے عوامل پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے بیدار وجدان کو مطمئن کر دیا اور اسے جکڑ دیا اور بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی لاش اس نے صحرا میں ڈال رکھی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ درندے حابیل کے جسم کی طرف آنے لگے۔ قابیل ضمیر کے شدید دباؤ کا شکار تھا۔ بھائی کے جسم کو بچانے کے لیے وہ لاش کو ایک مدت تک کندھے پر لادے پھرتا رہا۔ کچھ پرندوں نے
پھر بھی اسے گھیر رکھا تھا اور وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ حابیل کی لاش کو زمین پر پھینکیں تاکہ وہ لاش پر جھپٹ پڑیں۔ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ زمین کھودے اور اس میں دوسرے مردہ کوے کا جسم چھپا دے۔ قابیل سمجھ گئے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سپرد خاک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا، چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں؟ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کی طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر دوں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ واقعہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ قرآن میں بیان کیے گئے واقعے کو تشبیہ، کنایہ یا داستان سمجھتے ہیں، بغیر دلیل کے ایسا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔